ہمارا ٹاپک ہے عبادات میں سے۔ عبادات کا پہلا ٹاپک جو ہمارا تھا وہ تھا نماز، اور اب سیکنڈ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ صوم اور صیام یہ جو ہے نا عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے رک جانا یا بچ جانا۔ کس چیز سے؟ اب وہ ہم آگے سمجھتے ہیں روزے کے اندر کہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ اب کیا ہے کہ روزہ جو ہے نا شرعی یعنی اسلام میں وہ عبادت ہے جس میں مسلمان جو ہے نا طلوع فجر یعنی جب فجر ہو جاتی ہے، جب سورج نکل آتا ہے، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات یعنی جو آپ کی انٹرنل ڈیزائرز ہوتی ہیں ان سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو اسے صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بچنا، اب اس میں کیا ہے؟ ہم کھانے پینے سے بھی بچ رہے ہیں اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے بھی بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو صوم کہتے ہیں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، 2 ہجری میں یہ فرض ہو گئی تھی یہ عبادت، اور قرآن میں ہے کہ روزہ ایمان والوں پر رکھنا فرض کیا گیا ہے جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ نماز کی ایسی عبادات ہے جو ہم سے پہلے جو قومیں گزری تھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا رہا تھا، تو یہ ہم پر بھی فرض ہے اور ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا تھا، اور نافرمانی سے بچ سکو تاکہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرین ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرین ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور جو روزہ ہے اس کا اولی مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اس کا مقصد، روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ روزے میں صرف ہم نے اپنا منہ نہیں روکنا ہوتا کھانے پینے سے، بلکہ ہمیں اپنے ہر اعضاء کو روکنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ زبان کو روکنا ہے جھوٹ بولنے سے، کانوں کو روکنا ہے برائی سننے سے، آنکھوں کو روکنا ہے برا دیکھنے سے، ہاتھوں کو روکنا ہے کوئی غلط کام کرنے سے، پیروں کو روکنا ہے کسی غلط جگہ جانے سے۔ یہ سب وہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم اگر اپنے زبان کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتے، جھوٹ اور بیہودہ باتیں، یہ بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے
اس کو ہی نہیں چھوڑ سکتے تو اگر ہم پورا دن نہ کھائیں پیئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح تو آپ کسی گدھے کو بھی پورا دن بھوکا پیاسا رکھو تو کیا وہ روزے میں ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کے وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائمنگز بتائیے۔ طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکل آتا ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر کھانا پینا بند، اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تب ہمارا کھانا پینا یعنی افطار شروع ہو جاتا ہے۔ خود سحری و افطاری کرنے کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری جنت کا ناشتہ ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے صرف کھجور پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کا برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو جتنا روزے دار نے روزہ رکھ کے ثواب کمایا ہم بھی اتنا ہی ثواب کما سکتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملے۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے؟ ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈیفرنس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرز، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے۔ یہ ہمارا کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ اور اچھی بات یہ کہ اس سے جو ہے نا روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں الگ اور اس کو الگ پورا اجر کریم عطا فرمائیں گے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے، نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ قرآن مجید ہی ہے نا رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا تھا، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا انہیں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر کی ہی کسی رات میں نا قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اب وہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کوئی سی بھی ہو سکتی، ان میں سے کوئی سی بھی لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں عبادت کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا کرو۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن کا خاص خیال کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح لوگ ادا کرتے ہیں پورا مہینہ، جس میں اکثر مسجدوں میں پورا قرآن ایک دو بار تراویحوں میں مکمل کروایا جاتا ہے۔ ماہر قاری اور حافظ قرآن جو ہے نا پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں اور پھر پورا مہینہ
رمضان کا تراویح پڑھواتے ہیں اور امامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روزے اور رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری اشروں میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اب کیا ہے، جو آخری اشرا ہوتا ہے نا، اس میں مرد اور عورتیں اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود کو دنیا سے کٹ آف کر دیتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں صرف اللہ کا ذکر، عبادت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کے آخری اشرے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ حدیث بھی ہم نے پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامن پریکٹس تھی یہ، کہ جو اینڈ کے 10 دن ہوتے تھے ہر سال ان 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ان کی جو بیگمات تھی ازواج مطہرات وہ بھی روزے رکھتی اور اعتکاف کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے اور وہ بھی اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فوائد و ثمرات، کیا بینیفٹس ہیں، کیا فوائد ہیں روزہ رکھنے کے؟ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر شکر جیسے روحانی قواعد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جیسے نماز کے ہیلتھ بینیفٹس تھے، اسی طرح اب روزے کی بھی ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جتنے بھی عبادات مقرر کیے، ان سب میں ہمارے لیے جسمانی، دینی، روحانی ہر قسم کے بینیفٹس موجود ہیں۔ اب سب سے بڑی چیز روزے کا کیا ہے کہ اطمینان قلب، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہم صبر شکر جیسی روحانی فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کم کھاتے ہیں، ہمارے معدے کو پورا دن ایک آرام ملتا ہے، اور ہمارے جو ہے نا نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے جو ضروری ہے کہ جب آپ نہیں کھاتے ہو نا پورا دن، تو آپ کے باڈی سیلز نا اپنی باڈی کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ آٹوفیگی کا ایک پروسیس ہوتا ہے سائنٹیفکلی ہماری باڈی میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو پروسیس ہے نا، اس میں آپ کی باڈی نا آپ کے باڈی کے خراب سیلز، ہارمفل سیلز کو کھا رہی ہوتی ہے، جس سے انسان نا بالکل فریش اور تازہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے یہ۔ سب سے بڑی بات، ہمارے معدے کو آرام ملتا ہے، ہمارے جو گٹ ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا ہیلتھ بینیفٹ۔ دوسرا کیا ہے، روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے، روزوں میں، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ زکوٰۃ دیتے، بہت زیادہ لوگ صدقات اور خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، غریب، مساکین اور ضرورت مندوں تک جو ہے نا امیروں کا مال پہنچتا ہے، اور وہ بھی اپنی ضروریات کو پورے کر پاتے ہیں۔ یہ بہت کتنی پیاری چیز ہے، کتنا پیارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ایک طرف ہمارے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسری طرف لوگ رمضان میں خود نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے صدقات اور خیرات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے، یعنی کہ جب ہم اتنی پابندی سے اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سحری بنانا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، فجر پڑھنا، پھر افطاری کے لیے بھی اتنی پابندی کے ساتھ افطار اذان ہونے سے پہلے ہر چیز کا اہتمام کرنا، دسترخوان بچھانا، خود بیٹھ جانا، پھر افطار کے فوراً بعد نماز، تراویح، یہ سب کرنا، کتنی لائف ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے روزوں میں، رمضان میں۔ یہ تو ہماری نااہلی ہے کہ ہم پورا رات جاگ رہے ہوتے ہیں، لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں جو رمضان سیریز ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں رمضان یہ نہیں ہے۔
رمضان اور روزے کا کیا حکم ہے کہ ہماری لائف میں ڈسپلن آ جائے، ایک پریکٹس بن جائے ہماری کہ صبح جلدی اٹھنا، جلدی کھانا، جلدی سب کچھ کرنا، اور پھر اسی طرح رات کو جلدی اپنے سارے کام ختم کر کے نماز عبادات کر کے سو جانا، اور پھر فجر ہونے سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو رات کی آخری گھڑیوں میں یاد کرنا۔ یہ ایکچولی ڈسپلن ہے جو رمضان ہمیں سکھاتی ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ روزے سے مسلمانوں میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور ایثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ روزے میں جو ہے نا مسلمانوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہو نا، آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا برے کاموں سے خود کو روکتے ہو۔ بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا غصہ آ جاتا ہے، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو ایسی بات کہتے ہے جو آپ کو ناگوار گزر جاتی ہے، پھر آپ اس کو مڑ کے کہتے ہو یار میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میرا روزہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے خود کو کنٹرول کیا ہے، آپ نے پرہیز کیا اس بندے سے لڑنے سے، یہ آپ کی پرہیزگاری ہے۔ آپ کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے، آپ کو جسمانی سکون ملتا ہے، روحانی پاکیزگی مل رہی ہوتی ہے، ایثار اور ہمدردی جیسی صفات کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں آپ میں، جس میں کیا ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم خود پورا دن بھوک پیاس میں ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ان غریبوں کا جو مزدور، جو پورا دن مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو کھیتوں میں پورے دن کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اور غریب بندہ جو پورا دن بھوک و پیاس میں ہوتا ہے اور وہ اپنے سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت معمولی سی پے کے لیے، تو ان کا دن کیسے گزرتا ہوگا؟ یہ ہمارے اندر ایک ایثار اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم ان سے خود کو ریلیٹ کر پاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دل میں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ کو نیکی والا ایک انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے نیبرہڈ میں دیکھو، کہیں پہ قرآن کلاسز چل رہی ہوتی ہے، کہیں پہ پورا مہینہ درس کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، مسجدوں میں تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، سحریاں، افطاریاں، روڈوں پہ دسترخوان لگنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی، کیا ہے پوری ہوا میں نیکی پھیل جاتی ہے اور مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے کہ اس کے مشق کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ کا حصول۔ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فحش گوئی کی جائے۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمدردی کے۔ مقررہ وقت پر سیر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوک پیاس کا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں ہمارا چیپٹر ہو جاتا ہے کمپلیٹ۔